حکم دیا کہ یہ کرو، بغیر کسی چو چرا کے، بغیر کسی اپنی ذاتی اوپینینز کے، بغیر کسی یہاں وہاں کے فلسفوں اور آنکھوں دیکھا حال کے، اور یہ کہ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، ان ساری سچویشنز کی پرواہ نہیں کرتا. وہ حکم بجلا لاتا ہے اللہ کی خاطر، اخلاص کے ساتھ، ریئل ہو کے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اس رب کا جن کاموں کا حکم اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے. That's it. یہ اللہ کی محبت ہے. اب جب یہ بندہ کرنا شروع کرے گا، جب اللہ سے محبت میں انوالو ہو جائے گا اور اس کی اطاعت شروع کرے گا، تو شروع میں مشکل ہوگی. کیا دنیا کی محبتوں کو پانا آسان ہوتا ہے؟ کیا نیند نہیں قربان کرنی پڑتی؟ کیا منتیں نہیں کرنی پڑتی؟ ترلے نہیں کرنے پڑتے؟ ہر جائز ناجائز بات نہیں ماننی پڑتی؟ شروع کے دن کتنے کٹھن ہوتے ہیں کسی کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یار میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بھائی مجھ سے کرو، مجھے نہیں پتا، مجھے ون سائیڈڈ محبت نہیں چاہیے، بتاؤ کیا کروں تمہارے لیے، جان دے دوں؟ اب بیوقوفو، جان دے دوں؟ یہ جان تمہاری ہے، تم نے بنائی ہے، دے دوں؟ اپنی چیزیں دو، اٹھاؤ دنیا میں کوئی چیز ڈھونڈو، فائنڈ کرو جو تم نے بنائی ہو، وہ لا کے قربان کرو. اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے لیے قربان اینی ہاؤ. بات بھی نہیں کرنی چاہیے نا ایسے، میں نے ڈسکس کیوں کر لیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا کیا کروں؟ ساری رات جاگوں تمہارے لیے؟ وہ بندہ جو نہ اس کے نفع نقصان کا مالک، وہ بندہ جو نہ اسے عزت دے سکتا ہے، نہ اس کی سیلف ریسپیکٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنا گرا جا رہا ہے کہ یہ کر دوں، وہ کر دوں، فلاں کر دوں، حکم کرو، یہ کرو، وہ کرو. واہ وے، تو دنیا کی محبتیں پانا بھی تو آسان تھوڑی نہ ہوتی ہے، بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے، ذلیل کرنا پڑتا ہے خود کو، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو لو کرنا پڑتا ہے. انسان خود کو بھول جاتا ہے، دوسرے کو متاثر کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو تو گرانے میں لگ جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے نا وہ، ایک خواہش میں، ایک چہرے میں، دیوانہ ہو جاتا ہے ایک انسان میں. پھر انسان کی غلامی اسے کہاں اللہ کی غلامی کرنے دے گی؟ تو ایسے یوزلیس لوگوں پہ پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر گزرتے ہیں اللہ کے لیے، جو ہمیں اندھیروں سے نکال رہا ہے، جو ہمیں روشنیوں کا راستہ دکھاتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ علیم بذات الصدور. اوئے ہوئے، اس آیت کو آپ دیکھو کس اینگل میں لے جا سکتے ہو. اگر تمہیں یہ بات گناہوں کے قریب لے جا رہی ہے اور پھر وہ گناہ تمہیں برباد کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو بندے میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، مجھ سے حیا کر لے. اگر ایک بندہ تجھے دیکھ لے تو تو گناہوں سے پیچھے ہو جائے گا، میرا خیال نہیں ہے. میری بات کا یقین کر کہ میں تو تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، میں تو اتنا باریک بین ہوں، میری تو اتنی گہری نظر ہے تم پہ. یقین کرنا، ایک چھوٹا بچہ اگر کمرے میں ہو نا تو انسان اپنی ساری گندگیوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کب بچہ جائے گا پھر ہم کریں گے کوئی. ایک ان نون بندہ جب تک اسٹریٹ میں ہوگا نا تب تک ہم یہ نوک جھونک نہیں کریں گے، ڈر رہے گا یار پکڑا نہ جاؤں. تب تک لیلا مجنون ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کو دیدار نہیں کروائیں گے. وہ سامنے بندہ کھڑا ہے، دیکھ لے گا، ابے نکمو، کیا بندہ کیا بندے کی ذات، کیوں شرک کر رہے ہو، کیوں اتنا پھر لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو لوگوں کا ڈر کیوں سر پہ سوار کیا ہوا ہے بھائی؟ گندگیوں میں منہ مارو، علل اعلان مارو. ڈرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک اتنی ہمت کے فیصلے میں اور آپ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہوں. تو پھر وہ ہمت کے فیصلے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ بندے کی موجودگی ہمارے فیصلوں کو چینج کیوں کر دیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، بندے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ بندوں کے سامنے کر پتہ چلے. لیکن بندوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. بندوں کی وجہ سے گناہوں سے پیچھے ہوا جا رہا ہے، ویٹ کیا جا رہا ہے، حیا کی جا رہی ہے. وہ رب جو شارق کے قریب، وہ رب جو محبت سے بھرے ہوئے جذبوں سے ہماری ہر عیب پہ پردے ڈال رہا، وہ رب جو ہمیں زمین میں دھنسا سکتا، ہم پر آسمان سے ستارے توڑ کے ہمارے گھر برباد کر سکتا ہے، ہمارے عیبوں کو جتنا بھی ہم چھپائیں ایکسپوز کر سکتا ہے. جتنی بھی مینٹالٹی لگا لو، اللہ نے بے عزت اور ذلت کا نقشہ لکھ دیا نا تو ساری دنیا مل کر بھی عزت نہیں دے سکے گی. اس قدرتوں والے رب سے نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ ڈر ہے. تو دیکھ لو آج میرا نفس ایک ہٹا کٹا جانور بن چکا ہے، جو میرے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو میری پسلیاں توڑ رہا ہے، جو میرے دل کو ذرا سی خواہش کی لسٹ دکھاتا ہے نا تو جسم پورا افیکٹ ہو جاتا ہے. کب تک کریں گے ہم ایسی زندگی؟ کب تک ہم اللہ رب العزت کی اطاعت سے بھاگیں گے؟ اور اللہ کی اطاعت سے بھاگنا، اللہ کی رحمتوں سے بھاگنا، اللہ رب العزت کی ذات کو اگنور کرنا، اللہ کی محبتوں کو، اللہ کی شفقتوں کو اور اللہ کے کرامات کو اگنور کرنا ہے. انسان کہتا ہے اللہ مجھے نہیں چاہیے سب کچھ، میں رہ لوں گا، میں کر لوں گا سروائیو. ایسے کیسے کر لو گے یار؟ اتنے تم بڑے آدمی ہوتے تو تمہیں یہ دنیا کے سہاروں کی نیڈ نہ پڑتی نا. پھر تو ایک مضبوط سہارا ہے اللہ کا یار. اللہ کو چھوڑو مت، کیونکہ انسانوں پر جو سب سے بڑا حق ہے بندگی کا، وہ اللہ، انسان پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، وہ اللہ کی بات مانے اللہ کے لیے، پھر لوگوں کی بات بھی مانے، وہ اللہ سے محبت کرے، پھر اللہ کے لیے لوگوں سے محبت بھی کرے. اور دیکھو اللہ رب العزت نے نا ہمیں، وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ ڈیزائرز ہم سے قابو نہیں آئیں گے، وہ جانتا ہے کہ ہمارا گناہوں کی طرف جب دل کرے گا ہم چلے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے نا لذتوں پر فل بین نہیں لگایا، بس ایک طریقہ دکھایا، ایک طریقہ سکھایا، کیونکہ وہ جانتا ہے ان لذتوں کے بغیر تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے انسان پر. اللہ نے کہا ہے زنا نہ کرو، نکاح کرو. دیکھو لذت بننے کی کہ کرو ہی نہ، لو ہی نہ، حاصل ہی نہ کرو، طریقے سے حاصل کرو، میری مان کے حاصل کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس گھروں میں بیٹھ کے مصلی پہ تسبیحاں گنتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، نوافل پڑھتے رہو، یہی میری محبت ہے. نہیں، تھوڑا کر لو، فرائض پورے کر لو، پھر جب دل چاہے آ جاؤ میرے سامنے، کماؤ بھی کھاؤ بھی، لیکن حلال کماؤ، حلال کھاؤ. عبادت کی لذت بھی لو، رزق کی لذت بھی لو، آل اولاد کی لذت بھی لو، دوستوں کی بھی لذت لو، لیکن طریقے. مکمل شٹر ڈاؤن نہیں کیا ہوا اللہ رب العزت نے،
گھومنے پھرنے پہ اللہ رب العزت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ٹائم ویسٹ کرنے پہ پابندی لگائی ہے۔ ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں فائدہ نہ ہو، جہاں بد نظری ہو، جہاں شوشلے ہو، جہاں برے لوگ ہوں، ڈیمیج ہو جاؤ گے۔ کیا منع کیا اللہ رب العزت نے؟ منع نہیں کیا اللہ نے، بس ایک طریقہ بتایا کہ بس یہ نہ کرو۔ وہ تو بالکل ہی نہیں کرنے نا جو حرام چیزیں، جو لذتیں ہیں ان پر بھی اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بین لگایا۔ جیسے شراب کو یہاں پہ بین کر دیا لیکن جنت میں حلال کر دیا۔ کیا 20-25 سال کی زندگی ہے، روک لو، وہاں کر لینا انجوائے۔ یقین ہے نا تمہارا؟ کیا تمہارا دنیا کا گھر ہمیشہ تو نہیں رہے گا؟ اس کو تو چینج کرنا ہے تم نے۔ دنیا کا پلیٹ فارم تمہارا ہے ہی نہیں۔ تم تو مانتے ہو اس چیز کو کہ یہ دنیا دھوکا ہے، یہ ختم ہوگی، قیامت آئے گی، زمین اچکولے کھائے گی، گھر ٹوٹ جائیں گے، سب بکھر جائے گا، انسان سب بھول جائیں گے۔ بھائی یقین ہے نا تمہارا؟ تو پھر ہر اس لذت سے جب تم منہ موڑو گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو یہاں کے لیے وہ لذت تو بین ہے لیکن وہاں تو اللہ ہے۔ بس اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ لو، اللہ کو اپنا بنانا سیکھ لو، واللہ زندگی بہت ریلیکس ہو جائے گی، بہت کامیاب ہو جائے گی، بہت پرسکون ہو جائے گی۔ یہاں وہاں کی فکریں چھوڑ دو، لوگوں کی فکریں چھوڑ دو، لوگوں کی غلامیوں میں اگر انوالو ہو، نکل آؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جو عبادتیں مشکل لگ رہی ہیں کل کو آسان ہو جائیں گی، کرو تو صحیح۔ ہمیشہ مشکل نہیں رہنی، شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے۔ جب آپ کو نئی جاب ملتی ہے، آپ کا 2-4 دن دماغ سٹرک ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کروں تو کروں کیا، کیسے کروں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں فلاں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے، جب ڈیلی بیسس پہ آپ اس انسٹیٹیوٹ کو اٹینڈ کرتے ہو، ٹائم اسپینڈ کرتے ہو، تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی عبادتوں کو پھر سے اپنائیں، اللہ کی طرف پھر سے قدم اٹھائیں۔ اگر آپ گر چکے ہیں تو آج بھی آپ کا وہی رب ہے جو گرنے سے پہلے تھا۔ اگر آپ کو آج اللہ کی ضرورت ہے تو واللہ وہ آپ کو تھامنے کے لیے تیار، وہ آپ کو اٹھانے کے لیے تیار، وہ آگے کا سفر کرانے کو تیار۔ دعا کر لیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج سے آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، مزید ٹائم نہیں ضائع کریں گے اور اللہ کے لیے ٹائم دینا سیکھیں گے۔ اللہ کو دیکھو، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ دن بھر جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن حلال کرو۔ سوچو کہ یار میری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی حلال کا راستہ ہے، اگر تو ہے اسے اپناؤ اور وہ ایکٹیویٹی جاری رکھو۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس ایکٹیویٹی میں حرام ہی حرام ہے تو پیچھے ہو جاؤ، پھر چاہے جتنا بھی برا آپ کو کیوں نہ لگے۔ 5 وقت کی نمازیں پوری رکھو، اگر لڑکے ہو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ صبح و شام کی تسبیحات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 50 دفعہ سبحان اللہ، 50 دفعہ الحمدللہ، 50 دفعہ لا الہ الا اللہ، 50 دفعہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ درود شریف۔ یہ تو اپنے صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء نماز کے بعد مست کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں یا اللہ کو یاد کر رہی ہوں، میں اللہ کی محبت کو فیل کر رہا ہوں یا اللہ کی محبت کو فیل کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے دل کی گندگی کو مٹا رہا ہوں، میں اپنے دل کی غلاظتوں کو دھو رہا ہوں، میں اپنے ذہن کو مزید الجھنے سے بچا رہا ہوں، اس نیت سے، ٹھیک ہے؟ اور نالج گین کریں۔ پھر انشاءاللہ ہم یہاں روزانہ جو جمع ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ رسول کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب سنسیریٹی کے ساتھ ہم جم کے اللہ کی بات کو سنتے ہیں تو بھائی فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا۔ دیکھ لو اپنے دلوں کو کتنے ہلکے ہو گئے، کیوں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہے نا تو اللہ اس وقت کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ جب بندہ رب پر ایمان لاتا ہے، رب کا یقین کرتا ہے، رب پر بھروسہ کرتا ہے، تو رب اپنی ساری محبتوں سمیت، اپنی ساری رحمتوں سمیت اس بندے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے وہ میل اتر جاتی ہے جو رات بھر دن بھر ہمارے دلوں پر اور ہماری ذہنوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک جاری ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے